میرے 22 وزٹ ہیں انڈیا کے، اور ہم ایگزیکٹلی ہم دلی والے ہیں، جنون دلی والے ہیں، دلی 6 کے ہیں، پرانی دلی کے، نئی دلی کے نہیں۔ تو شیخ عامر آپ بھی جانتے، ہم بھی جانتے، سب جانتے ہیں جتنے بھی باشعور لوگ ہیں کہ کڑوی دوائی بڑی مؤثر ہوتی ہے، اس میں شفا بہت ہوتی ہے جی۔ اس لیے میری ان کڑوی باتوں کو اتار لیجئے گا۔ جس نے میری یہ کڑوی باتیں حلق سے اتار لی، آپ نہیں جانتے کہ مرشد کتنے حربے کھیلتا ہے۔ مرشد تمہیں کس کس گھاٹ پر پانی پلاتا ہے جی۔ کبھی اپنی ہی طرف سے آپ پہ کوئی مشکل ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ ہنستا ہے، ہنسی آتی ہے اسے، اندر اندر ہنستا ہے وہ کہ آپ وہ مشکل لے کے اپنے ہی مرشد کے پاس آ جاتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ پریشانی چل رہی ہے، اب اس کو ہنسی آتی ہے، اندر اندر ہنستا ہے، میں نے تو ڈالی ہے تاکہ تو راستے پہ آ جائے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات آپ سب اس ایک بات کو اور بھی یاد رکھیے، میں نے شاید ابتدا میں بیٹھنے کے بعد یہ بات آپ سے کہی کہ جب بیٹھ جاتا ہوں یہاں پر، کیونکہ اللہ نے دی ڈیوٹی، آخر اسلام کی شفقت سے مجھے یہ ڈیوٹی ملی، یہ کام، یہ نوکری ملی، سرکار سیدنا گور شاہی کی پنجتن پاک کی یہ نوکری میں کرتا ہوں، کسی سے معاوضہ نہیں لیتا ہوں، اس کا کوئی تنخواہ نہیں ہے میری یہاں پہ جی۔ میری تنخواہ اللہ پاک کی بارگاہ سے آتی ہے، میری تنخواہ آخر اسلام کی بارگاہ سے آتی ہے جی۔ میری تنخواہ میرے سرکار سیدنا گور شاہی کے دربار سے آتی ہے، آپ کی بارگاہ سے آتی ہے، اور اتنی آتی ہے کہ سنبھال نہیں سکتا میں۔ بے شک حق ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب یہاں بیٹھ گیا میں، ڈیوٹی میری شروع ہو گئی، سیکنڈوں کے حساب سے چلتی ہو ڈیوٹی، ایک ٹائمر لگا ہوا یہاں پہ، آر پی ایم میٹر، کیا آر پی ایم میٹر چکروں کو گنتا ہے۔ میں اس 2-2.5 گھنٹے میں جانے کتنے روپ بدلتا ہوں، کبھی کون ہے، کبھی کون ہے، کبھی کوئی، کبھی کوئی، کبھی کوئی، کبھی کوئی۔ آپ یہ سمجھے کہ ارے مجھے یہ اتنی سخت باتیں انور شاہ نے کہہ دی، آپ کو کیا پتا اس وقت انور شاہ تھا یا کون تھا؟ جب کلندر پاک ایسے سامنے آ سکتے ہیں تو کلندر پاک کا جسہ اندر نہیں اتر سکتا؟ کیوں نہیں اتر سکتا؟ یہ کون ذکر کروا کے جاتا ہے جو ہر پورشن پہ ٹون چینج نہیں جاتی ہے ذکر کی، کبھی بہت زیادہ جلال، کبھی بالکل ٹھنڈا؟ کون ہوتا ہے یہ؟ ان ساری باتوں کو اسے روحانی شعور کہتے ہیں، اسپرچل اویئرنیس۔ ان ساری باتوں کو یاد رکھا کریں۔ میں کڑوی باتیں اسی لیے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کڑوی باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ تمہارے نفسوں کو اشتعال آئے، اچھلے ذرا، وہ اچھلے، ذرا سا اچھلے گا میں دبوچ لوں گا، ذرا سا اچھلے گا میں دبوچ، میں خود اشتعال دیتا ہوں کبھی کبھی تمہارے نفسوں کو کہ باہر آئے، ذرا باہر آئے تاکہ مجھے دبوچنے میں آسانی ہو۔ بر آیا نا، اس محفل میں چل رہا ہے نا، کسی کی بھی نفس کو میں اشتعال دلا دوں، وہ چلنے لگے اندر اندر، مجھے تو نہیں کہے گا کچھ، کیونکہ جانتا ہے نا ظاہر میں نا باطن میں ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ میں اللہ پاک نے دیے مجھے طاقت ہے جی، نہیں بگاڑ، لیکن اندر اندر کڑ رہا ہے، جانے کیا کیا برا بھلا مجھے کہہ رہا ہے، کیا کیا اس کے اندر ہوا آ رہا ہے۔ بھائی ہمیں تو پتا ہے نا اب اس کی کیا کیفیت ہے اندر، بس وہی نفس کی کیا، اسی وقت ہم دبوچتے ہیں نفس کو، یہی ہمارے طریقے ہیں۔ پھر پیدا گیریا، ڈھونگی، یہ تو ہے نہیں ہم کہ یہاں پہ پیسہ کمانے بیٹھے ہم، اور نہیں ہوئے، وہ کوئی اور ہیں جنہوں نے روحانیت کو بھی انڈسٹری بنا دیا، جیسے دین اسلام آج انڈسٹری بن کے رہ گیا ہے، دین اسلام انڈسٹری بن کے رہ گیا ہے، اسی طرح روحانیت بھی، تیری مریدی بھی انڈسٹری بن گئی ہے۔ جنتر منتر، جادو، کالا جادو، پیلا جادو، لال جادو، یعنی کتنے تو جادو ہیں جی۔ شیطانوں کو، جنات کو قابو کیا ہوا ہے، اسے سمجھتے ہیں بہت بڑے، اور جا ہوئے۔ اچھا، اس حال میں پیر بن کے بیٹھے ہوئے، اللہ والے بن کے بیٹھے ہوئے، اللہ والے بن کے بیٹھے، طلب کیا ہے؟ پیسہ مل جائے، جیبیں خالی کروا دی۔
ہمیں کیا لینا دینا, ہمیں کیا ضرورت ہے یار, ہمیں کیا ضرورت ہے. تو جو واقعتاً آپ کسی اچھے کے مقدر میں ہیں اور مل گیا وہ آپ کو, وہ آپ کے نفس کو اس طرح پر, یہ سب سے مشکل جو مرحلہ ہے اس عالم ناسوت میں, ایک اچھا انسان, ایک نیک انسان, ایک ولی کامل بننے کے لیے جو سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے وہ نفس کا تزکیہ ہے جی. اور قرآن پاک نے یہی وعدہ کیا نا, ذالک الکتاب لا ریب, یہی وعدہ ہے نا. ہدی للمتقی کہا نا, میں ہدایت ہوں پاکوں کے لیے, یعنی متقی یعنی پاک. پاک کون ہوتا ہے؟ جس کے نفس کا تزکیہ ہو چکا, جس کا نفس پاکیزہ ہو گیا ہو, جس کا نفس پاک ہو گیا ہو. قرآن اسے پاک کہتا ہے, اسے متقی کہتا ہے. تیرا قلب پاک ہو گیا تو مومن بن گیا, تیری زبان پاک ہو گئی تو مسلمان بن گیا. ایسا ہی ہے نا, زبان پاک ہو گئی, کلمہ پڑھا, زبان پاک ہو مسلمان. کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گیا. وہی کلمہ تیرے دل نے پڑھا مومن, وہی کلمہ تیرے نفس نے پڑھا متقی. بے شک. کیا سمجھے یار. اور قرآن کا وعدہ ہدی للمتقین, میں ہدایت ہوں متقین کے لیے. اب اس سے اگر تجھے ہدایت چاہیے تو متقی ہے, تو ہے متقی, حافظ ہے, تو قاری ہے, حافظ ہے, قاری ہے, متقی ہے. ہدایت کیسے ملے گی؟ 72 فرقے بنیں گے پھر تو دین انڈسٹری بنے گا. پھر تو حافظ بھی پیسے کمائے گا, قاری بھی پیسے کمائے گا. علامہ اقبال کی کس نے سنی؟ ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. قاری صرف وہ ہے جو اہل قرآن ہے, قرأت کرنے والا نہیں. جس کے سینے میں قرآن اتر گیا اسے قاری کہتے ہیں. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں. اور قرآن کو سرکار فرماتے تھے, آج بھی سرکار یہی فرماتے ہیں, قرآن کو پیٹ نہیں کرتا, اسے کیوں پیٹ کرتا ہے؟ اس کے بھی تو سینے میں قرآن ہے, اس میں ذات پورے قرآن کا نچوڑ ہے. اس میں ذات اللہ, اس میں ذات اللہ میں پورا قرآن پوشیدہ ہے. جس کے قلب میں اس میں ذات اللہ اتر گیا اور قلب اللہ سے جاری ہو گیا. تو قرآن کو پیٹ نہیں کرتا, اسے کیوں پیٹ کرتا ہے؟ اس کے اندر بھی قرآن ہے. یہ ہے وہ راز جس کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. تو یہ ہے شرح صدر والا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. شرح صدر ہوئے, قلب اللہ سے جاری ہو گیا, نور نفس تک پہنچا, نفس کا بھی تزکیہ ہو, نفس کو بھی پاک کیا نور نے. جب نفس پاک ہو گیا تو متقی بنا نا. جب متقی بنا اب لے ہدایت تو قرآن سے. اب تجھے قرآن بنا دے گا. قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن, یعنی اتر گیا سینے میں. نہیں تو سینہ ناپاک, قرآن پاک, اترے کیسے سینے میں؟ سینہ تو ناپاک ہے. اور بہت آسانی سے للو ہلا دیتے, یہ 1.5 انچ کی للو منہ میں یہ ہلا. بھائی حافظ ہیں, ان کے سینے میں قرآن اترا ہوا ہے. استغفر. حافظے کا تعلق دماغ سے ہے, میموری سے, دماغ میں ہے قرآن. سینے میں کب اترا؟ سینے میں اگر قرآن اتر جائے متقی نہ بن جائے. اگر سینہ ناپاک ہے تو قرآن کیسے اترے؟ قرآن کیسے اترے؟ قرآن تو پاک ہے. ناپاک جگہ پہ پاک چیز, قرآن کسی ناپاک جگہ پہ اثر دکھائے گا, تجھے متقی بنائے گا؟ اسی لیے مجدد صاحب نے فرمایا تھا مبتدی کو چاہیے پہلے اللہ کا ذکر کرے, اس میں ذات اللہ سے اپنا قلب اور اپنا سینہ منور کرے, اس کے بعد قرآن پڑھے, تو قرآن تجھے ہدایت دے گا. قرآن یہاں تک فرمایا مجدد الفسانی علیہ رحمہ, شیخ احمد سرہندی, یہاں تک فرمایا آپ نے کہ قرآن ناپاک لوگوں کے ہاتھ لگانے کی چیز نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے, اور بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن انہیں ہدایت دیتا ہے. پاک اور ناپاک کا واضح فرق ہے یہاں پہ.
جو ناپاک ہیں وہ پڑھتے ہیں. ناپاک سے مطلب جن کے نفس ناپاک ہیں, نفس امارہ ہیں, وہ قرآن پڑھتے ہیں, لعنت بھیجتا ہے قرآن. بے شک. اور جن کے نفس پاک ہیں, پاکیزہ ہیں, وہ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن انہیں ہدایت دیتا ہے. یہ فرمایا کہ ناپاک لوگوں کے ہاتھ لگانے کی چیز نہیں ہے, قرآن پاک ہے. کنہیں ناپاک کہا؟ جن کے نفس ناپاک ہے. تیرا ظاہر تو غسل کر لیا, وضو, تو کیا سمجھتا پاک ہوگی؟ اور نہیں ہوگی. قرآن جب تک قرآن تو بہت بڑی چیز, قرآن کی آیتیں تو بہت بڑی, قرآن کا زیر زبر پیش, اس میں بھی نور ہے اللہ کا, اس میں بھی اللہ, بشرطے کہ تیرے حلق سے اتر جائے. حلق سے جب اترے گا جب تیرا سینہ پاک ہوگا, اللہ کے نور سے تیرا سینہ پاک ہوگا. یہی فرمایا مجدد خلف ثانی علیہ الرحمٰن نے کہ پہلے اللہ کے ذکر سے اپنا سینہ پاک کرو. مبتدی کو چاہیے پہلے اللہ کا ذکر کرے. ایسے ہی تو یہ ہے جی معاملات. کافی تو سب گول مال ہے یار, یعنی کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا چل رہا ہے اور کیا کیا ہونے والا ہے. ہم بھی ذرا دیکھ رہے ہیں, ہم بھی تیل دیکھ رہے ہیں, تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں, چال دیکھ رہے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں. خاموشی سے کچھ بتائیں گے تو ابھی پینک پھیل جائے گا. چلو چلتے رہو. جس کے قلب میں اللہ کا ذکر ہے, جس کے سینے میں اللہ کا نور ہے, وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے, وہ اللہ کی سلامتی میں ہے. بے شک.